لنگوا ہاؤس کی طرف سے میں ہوں احمد گل، آپ کا انگلش کوچ۔ ویلکم ٹو مائی انگلش کلاس۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس ویڈیو کا مقصد والدین کی انگلش کو اچھا کرنا ہے تاکہ وہ بچوں کو انگریزی زبان مادری زبان کی طرح سکھا سکیں۔ اس سلسلے کی تعارفی ویڈیو نمبر 1 تو آپ دیکھ ہی چکے ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کا اپنا اگلا لیسن۔ نمبر 1 پہ آپ کو پیپرز لفظ نظر آ رہا ہے۔ یہ دراصل ان کی عام زبان میں، روزمرہ کی زبان میں آنکھوں کو کہا جاتا ہے۔ ہم تو آئیز کہتے ہیں، آئیز وہ بھی کہتے ہیں، لیکن وہ پیپرز کا لفظ بھی آنکھوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے بٹن اپ یور شرٹ۔ بٹن اپ کا مطلب ہوتا ہے قمیض کے بٹن بند کرنا۔ اگر آپ بچے کو کہنا چاہتے ہیں کہ اپنی قمیض کے کھلے ہوئے بٹن بند کرو تو آپ اتنا ہی کہہ دیں، بٹن اپ یور شرٹ۔ وہ شرٹ ہے، وہ کوٹ ہے، وہ کچھ بھی ہے، آپ نے بس اتنا کہنا ہے کہ بٹن اپ یور شرٹ۔ نمبر 3 پہ ہے زپ اپ۔ اگر کسی دوسرے نے کوئی ایسا لباس پہنا ہوا ہے جس میں زپ لگی ہوئی ہے اور آپ اسے کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو بند کر لو تو آپ زپ اپ کہیں گے۔ اس کے ایک اور معنی بھی ہیں، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے تیار ہونے کے لیے بھی زپ اپ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے صرف یہی معنی نہیں ہے کہ حقیقی طور پہ آپ زپ کو اوپر چڑھا لیں، بلکہ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ کوئی کام کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ نمبر 4 پہ ہے جی پٹ آن۔ یہ دراصل لباس کے زمرے میں آنے والی کوئی بھی چیز پہننے کے معنوں میں آتا ہے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قمیض پہن لو تو آپ کہیں گے پٹ آن یور شرٹ، پٹ آن یور کوٹ، پٹ آن یور جیکٹ۔ کوئی بھی چیز جو لباس کے زمرے میں آتی ہے اور آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ پہن لو تو آپ پٹ آن کا لفظ استعمال کریں گے۔ نمبر 5 پہ آپ کو نظر آ رہا ہے پٹ آف۔ یہ دراصل لباس کے زمرے میں آنے والی کوئی بھی چیز کو اتارنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ گویا یہ پٹ آن کا بالکل الٹ ہے۔ آپ کہنا چاہتے ہیں قمیض اتار دو تو آپ کہیں گے پٹ آف یور شرٹ، پٹ آف یور جیکٹ، پٹ آف یور کوٹ۔ یہ پٹ آن کے بالکل متضاد معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 6 پہ ہے پل یور ساکس اپ۔ خواتین و حضرات، اس کے معنی اپنی جرابوں کو اوپر کھینچنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اب تیار ہو جاؤ۔ کسی بھی مہم پہ جانا ہو، کسی مشکل کام پہ جانا ہو یا کوئی بھی کام کرنا ہو تو آپ دوسروں کو کہتے ہیں لو بھی اب تیار ہو جاؤ، تو پل یور ساکس اپ۔ ضروری نہیں ہے کہ اس میں مشکل کام ہی، مثلا ہم کسی پارٹی پہ جا رہے ہیں تو میں کہتا ہوں بھئی تیار ہو جاؤ، ہم اب چلنے والے ہیں، تو کہوں گا پل یور ساکس اپ۔ نمبر 7 پہ ہے جی گرڈ اپ یور لوائنز۔ یہ بھی انہی معنوں میں آتا ہے کہ کمرے ہمت باندھ لو، مشکل مرحلہ آنے والا ہے، اپنی تیاری پکڑ لو، مشکلات سے نمٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ گرڈ اپ یور لوائنز۔ نمبر 8 پہ ہے ہیو اے گڈ ڈے۔ یہ ایک دعائیہ سا جملہ ہے جو بوقت رخصت کسی کو کہا جاتا ہے کہ خدا کرے تمہارا دن اچھا گزرے۔ آپ کا بچہ اسکول جا رہا ہے تو آپ اس کو بوقت رخصت، جیسے ہم وہ کہہ دیتے ہیں فی امان اللہ، تو ان کے ہاں کہا جاتا ہے ہیو اے گڈ ڈے۔ نمبر 9 پہ ہے جی بٹر فیس۔ یہ پیار سے کسی کو مخاطب کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں پنجابی میں کسی کو کہہ دیتے ہیں چن مکھنا، پیار سے خوبصورت چہرے والے کو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ بٹر فیس استعمال کرتے ہیں گورے جو ہیں۔ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں پیارے بچے، پیارے بچوں، تو وہ بٹر فیس کا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 10 پہ ہے جی فنیلی انف۔ یہ بڑا مزہ لے کے کوئی بات سنانا، کوئی مزیدار واقعہ سنانے کے لیے آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے میں کہتا ہوں جی کل میں شاپنگ کرنے چلا گیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ پرس میں گھر ہی بھول گیا، تو فنیلی انف آئی لیفٹ مائی والیٹ ایٹ ہوم۔ یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں کہ خواتین کا جو ہے اس کو پرس کہیں گے اور ہم مردوں کو جو ہوتا ہے اس کو والیٹ کہتے ہیں۔ اس کی ذرا دھیان کیجئے گا۔
نمبر 11 پہ ہے جی ایکٹ یور ایج. یہ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی بچہ ہی ہے یا بڑا ہے وہ بچے گانا سی حرکتیں کر رہا ہے، تو آپ اس کو ذرا ہلکا سا ڈانٹنے کے انداز سے کہتے ہیں کہ اپنی عمر دیکھو، اپنے کام دیکھو، تم کوئی چھوٹے بچے ہو جو ایسی حرکتیں کر رہے ہو. تو اس کو کہیں گے ایکٹ یور ایج. نمبر 12 پہ ہے جی آؤٹ یو گو. یہ دراصل ذرا غصے سے، ناراضگی سے، ناپسندیدگی سے کسی کو کسی کمرے سے، کسی محفل سے نکالنے کے لیے کہتے ہیں کہ بھی تم تو ذرا باہر نکلو نا یہاں سے، تم تو باہر جاؤ نا یہاں سے. تو آؤٹ یو گو. اس میں غصہ اور ناراضگی اور ناپسندیدگی پائی جاتی ہے. ہمارے ہاں تو وہ ایک ہی لفظ ہم نے گھسا پٹا پکڑا ہوا ہے، گیٹ آؤٹ. چاہے میدان میں بھی کھڑے ہوں تو ہم گیٹ آؤٹ کہہ دیتے ہیں. تو وہ بڑی ہنسی کی بات ہے کہ چار دیواری ہی کوئی نہیں ہے تو آؤٹ کیسے ہو جائے گا کوئی. نمبر 13 پہ ہے ہاپ اٹ. یہ بھی ناپسندیدگی سے، غصے سے کسی کو چلے جانے کے لیے کہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ چلے جاؤ یہاں سے، ہاپ اٹ، بھاگ جاؤ یہاں سے. نمبر 14 پہ ہے جی آن یور فیٹ. یہ دراصل غصے سے کسی کو کہنا ہو، مثلا میں پڑھا رہا ہوں تو کسی بچے نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو میں کہتا ہوں آن یور فیٹ، مطلب کھڑے ہو جاؤ. ہمارے ہاں تو سٹینڈ اپ کا لفظ ہم نے پکڑا ہوا ہے. وہ غصے سے بھی ہم سٹینڈ اپ ہی کہیں گے، نرمی سے بھی سٹینڈ اپ ہی کہیں گے، لیکن جو جذبات ہیں وہ اگر غصے کے ہیں تو آن یور فیٹ مطلب کھڑے ہو جاؤ. نمبر 15 پہ ہے وٹ اباؤٹ، اور اس کے آگے خالی جگہ ہے، ڈیش لگی ہوئی ہے. یہ دراصل کسی کی رائے معلوم کرنے کے لیے ہم وٹ اباؤٹ اور آگے اس چیز کا نام لگا دیتے ہیں جس کے بارے میں ہم کسی کی رائے جاننا چاہتے ہیں. جیسے میرا دل کر رہا ہے کہ میں آئس کریم کھاؤں تو میں اپنے دوست کو یا بچے کو یا بڑے کو، کسی کو بھی دوست کو کہتا ہوں کہ وٹ اباؤٹ آئس کریم، کیا خیال ہے آئس کریم نہ کھائیں. وٹ اباؤٹ لانگ ڈرائیو، کیا خیال ہے لانگ ڈرائیو پہ نہ چلیں. وٹ اباؤٹ اے کپ آف ٹی، کیا خیال ہے ایک چائے کا کپ نہ پیا جائے. ان معنوں میں وٹ اباؤٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جی. نمبر 16 پہ ہے جی وی کین ناٹ ٹیک یو اینی ویئر. یہ دراصل ناراضگی سے بولا جاتا ہے. جب کوئی بدتمیزی بلی حرکتیں کر رہا ہو تو آپ کہتے ہیں کہ تم اتنے بدتمیز ہو کہ تم کہیں لے جانے کے بھی قابل نہیں، ہم تو تمہیں کہیں لے جا بھی نہیں سکتے. وی کین ناٹ ٹیک یو اینی ویئر. یہ دراصل ڈانٹ ڈپٹ کے زمرے میں یہ لفظ بچوں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے یا بڑے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. نمبر 17 پہ ہے یو ول بی لافنگ. تم ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ گے. مثال کے طور پہ کوئی آدمی پریشان ہے اپنی صحت کے ہاتھوں یا کسی بھی معاملے میں، آپ اس کو تسلی دینا چاہتے ہیں، دلاسا دینا چاہتے ہیں، تو آپ کہیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یو ول بی لافنگ. جیسے مجھے بخار ہے، میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں اور جا کے میں پریشانی میں پوچھنا ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک ہو جاؤں گا، وہ کہے گا کوئی ایسی بات نہیں، آپ یہ بس 2 دن دوائی کھائیں، یو ول بی لافنگ، آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، دوڑے لگائیں گے، فرسٹ کلاس ہو جائیں گے. معمولی بات ہے جناب، کوئی ایسی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 18 پہ ہے جی فائنڈرز کیپرز. یہ عموماً اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز راہ میں پڑی ہوئی ملتی ہے اور اس کا کوئی مالک آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں کہ یہ تو میری ہے. دوسرا آدمی کہتا ہے بھئی یہ مجھے دے دو، تو آپ کہتے ہیں فائنڈرز کیپرز. بھئی جس کو ملے چیز اس کی ہوتی ہے، یہ مجھے ملی ہے، یہ میری ہے. نمبر 19 پہ ہے جی ہاؤ اباؤٹ ڈیش. یہ وٹ اباؤٹ سے بالکل الٹ آتا ہے. وٹ اباؤٹ میں تو ہم دوسروں سے ان کی رائے معلوم کرنا چاہتے تھے. جیسے ہم کہتے تھے وٹ اباؤٹ اے کپ آف کافی، کیا خیال ہے ایک کپ کافی کا نہ پیا جائے. لیکن ہاؤ اباؤٹ میں یہ ہے کہ ہم خود تجویز دے رہے ہیں، ہم دوسروں کی رائے نہیں پوچھ رہے، ہم اپنی تجویز دے رہے ہیں. مثال کے طور پہ ہم سب سوچ رہے ہیں کہ بھئی کیا کھایا پیا جائے، تو میں کہتا ہوں ہاں بھئی پیٹیز کے بارے میں کیا خیال ہے، کیک کے بارے میں کیا خیال ہے. ہاؤ اباؤٹ کیک، ہاؤ اباؤٹ پیٹیز، ہاؤ اباؤٹ اے گلاس آف ملک، ہاؤ اباؤٹ پیپسی، کچھ بھی میں کہہ سکتا ہوں. اس میں اپنی رائے دے رہا ہوں، اپنی تجویز دے رہا ہوں اس میں. اور نمبر 20 پہ ہے آخری جملہ ہاؤ اباؤٹ دیٹ. یہ دراصل آپ داد طلب کرنے کے لیے یہ بولتے ہیں. آپ نے کوئی بھی ایسا کام کیا جو داد و تحسین کا مستحق ہے تو آپ دوسروں سے کہتے ہیں ہاؤ اباؤٹ دیٹ. مثلاً تالے کی چابی کھو گئی اور میں نے کسی اور چیز سے تالا کھول کے دکھا دیا اور پھر کہا کہ کیسا ہے بھائی، پھر داد دیتے ہو ہمیں، مانتے ہو ہمیں، تو میں کہوں گا ہاؤ اباؤٹ دیٹ.
اور اس کے ساتھ ہی ہم آج کی ویڈیو کے اختتام پہ پہنچتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ان ویڈیوز کا مقصد آپ کو اہل زبان کی طرح کی انگریزی سکھانا ہے۔ اگر آپ روزانہ چند منٹ نکال لیں تو آپ اس کے فائدے جو ہیں وہ شاید شمار بھی نہ کر سکیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔